السلام علیکم یا علی علیہ السلام مدد۔ نہج البلاغہ کا خطبہ نمبر 1، اس کا اگلا حصہ۔ ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اسے عصبیت نے گھیر لیا، بدبختی اس پر چھا گئی، آگ سے پیدا ہونے کی وجہ سے اپنے کو بزرگ و برتر سمجھا، کھنکھناتی ہوئی مٹی کی مخلوق کو ذلیل جانا۔ اللہ نے اسے مہلت دی تاکہ وہ پورے طور پر غضب کا مستحق بن جائے اور بنی آدم کی آزمائش پایۂ تکمیل تک پہنچے اور وعدہ پورا ہو جائے۔ چنانچہ اللہ نے اس سے کہا کہ تجھے وقت معین کے دن تک کی مہلت ہے۔ پھر اللہ نے آدم کو ایسے گھر میں ٹھہرایا جہاں ان کی زندگی کو خوشگوار رکھا، انہیں شیطان اور اس کی عداوت سے بھی ہوشیار کر دیا، لیکن ان کے دشمن نے ان کی جنت میں ٹھہرنے اور نیکوکاروں میں مل جل کر رہنے پر حسد کیا اور آخرکار انہیں فریب دے دیا۔ آدم نے یقین کو شک اور ارادے کے استحکام کو کمزوری کے ہاتھوں بیچ ڈالا، مسرت کو خوف سے بدل دیا اور فریب خوردگی کی وجہ سے ندامت اٹھائی۔ پھر اللہ نے آدم کے لیے توبہ کی گنجائش رکھی، انہیں رحمت کے کلمے سکھائے، جنت میں دوبارہ پہنچانے کا ان سے وعدہ کیا اور انہیں دار ابتلاء و محل افزینش نسل میں اتار دیا۔ اللہ سبحانہ نے ان کی اولاد سے انبیاء چنے، وحی پر ان سے عہد و پیمان لیا، تبلیغ رسالت کا انہیں امین بنایا، جبکہ اکثر لوگوں نے اللہ کا عہد بدل دیا تھا، چنانچہ وہ اس کے حق سے بے خبر ہو گئے، اوروں کو اس کا شریک بنا ڈالا۔ شیاطین نے اس کی معرفت سے انہیں روگرداں اور اس کی عبادت سے الگ کر دیا۔ اللہ نے ان میں اپنے رسول مبعوث کیے اور لگاتار انبیاء بھیجے تاکہ ان سے فطرت کے عہد و پیمان پورے کرائیں، اس کی بھولی ہوئی نعمتیں یاد دلائیں اور انہیں قدرت کی نشانیاں دکھائیں۔ یہ سروں پر بلند بام آسمان، ان کے نیچے بچھا ہوا فرش زمین، زندہ رکھنے والا سامان معیشت، فنا کرنے والی اجلیں، بلا کر دینے والی بیماریاں اور پے در پے آنے والے حادثے، اللہ سبحانہ نے اپنی مخلوق کو بغیر کسی فرستادہ پیغمبر یا آسمانی کتاب یا دلیل قطعی یا طریق روشن کے کبھی یوں ہی نہیں چھوڑا۔ ایسے رسول جنہیں تعداد کی کمی اور جھٹلانے والوں کی کثرت درماندہ و عاجز نہیں کرتی تھی، ان میں کوئی سابق تھا جس نے بعد میں آنے والے کا نام و نشان بتایا، کوئی بعد میں آیا جسے پہلا پہچنوا چکا تھا۔ اسی طرح مدتیں گزر گئیں، زمانے بیت گئے، باپ داداؤں کی جگہ پر ان کی اولادیں بس گئیں، یہاں تک کہ اللہ سبحانہ نے ایفائے عہد و اتمام نبوت کے لیے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث کیا، جن کے متعلق نبیوں نے عہد و پیمان لیا جا چکا تھا، جن کے علامات ظہور مشہور محل ولادت و مبارک و مسعود تھا۔ اس وقت زمین پر بسنے والے کے مسلک جدا جدا، خواہش متفرق و پراگندہ اور راہیں الگ الگ تھیں، یوں کہ کچھ اللہ کو مخلوق سے تشبیہ دیتے، کچھ اس کے ناموں کو بگاڑ دیتے، کچھ اسے چھوڑ کر اوروں کی طرف اشارہ کرتے تھے۔ خداوند عالم نے آپ کی وجہ سے انہیں گمراہی سے ہدایت کی راہ پر لگایا، آپ کے وجود سے انہیں جہالت سے چھڑایا۔ اللہ سبحانہ نے محمد کو اپنے لقاء و قرب کے لیے چنا، اپنے خاص انعامات آپ کے لیے پسند فرمائے اور دار دنیا کی بدوباش سے آپ کو بلند تر سمجھا، زحمتوں سے گری ہوئی جگہ پر آپ کے لیے رخ کو موڑ دیا اور دنیا سے باعزت آپ کو اٹھایا، جب تک کہ حضرت تم نے اسی طرح کی چیزیں چھوڑ گئے کہ جو انبیاء اپنی امتوں میں چھوڑ کر چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ وہ طریقے واضح و نشان محکم قائم کیے بغیر یوں ہی بے قید و بند نہیں اور انہیں پیغام ربانی پہنچا کر حجت تمام کریں، عقل کے دفینوں کو اباڑے چھوڑتے نہیں تھے۔ پیغمبر نے تمہارے پروردگار کی کتاب تم میں چھوڑ دی، اس حالت میں کہ انہوں نے کتاب کے حلال و حرام، واجبات و مستحبات، ناسی و منسوخ، رخص و عزائم، خاص و عام، ابردا بسال، مقید و متعلق اور محکم و متشابہ کو واضح طور سے بیان کر دیا، مجمل آیتوں کی تفسیر کر دی، ان کی گتھیوں کو سلجھا دیا۔ ان میں کچھ آیتیں وہ ہیں جن کے جاننے کی پابندی عائد کی گئی ہے، کچھ وہ ہیں اگر ان کے بندے ان سے واقف رہیں تو مذائقہ نہیں، کچھ احکام ایسے ہیں جن کا وجوب کتاب سے ثابت ہے اور کچھ حدیث ہے کہ ان کے منسوخ ہونے کا پتہ چلتا ہے، کچھ احکام ایسے ہیں جن پر عمل کرنا حدیث کی روح سے واجب ہے لیکن کتاب میں ان کے ترک کی اجازت ہے۔ اس کتاب میں بعض واجبات ایسے ہیں جن کا وجوب وقت سے وابستہ ہے، زمانہ آئندہ میں ان کا وجوب برطرف ہو جاتا ہے۔ قرآن کے محرمات میں بھی تفریق ہے، کچھ کبیرہ ہیں جن کے لیے آتش جہنم کی دھمکیاں ہیں، کچھ صغیرہ ہیں جن کے لیے مغفرت کے توقعات پیدا کیے ہیں، کچھ اعمال ایسے ہیں جن کا تھوڑا سا حصہ بھی مقبول ہے، کچھ زیادہ سے زیادہ اضافہ کی گنجائش رکھی ہے۔ اسی خطبہ میں حج کے سلسلے میں فرمایا، اللہ نے اپنے گھر کا حج تم پر واجب کیا، جسے لوگوں کا قبلہ بنایا ہے، جہاں لوگ اس طرح کھینچ کر آتے ہیں جس طرح پیاسے حیوان پانی کی طرف، اور اس طرح وارفتگی سے بڑھتے ہیں جس طرح کبوتر اپنے آشیانوں کی جانب۔ اللہ جل شانہ نے اس کی اپنی عظمت کے سامنے اس کی فروتنی و عاجزی اور اپنی عزت کے اعتراف کا نشانہ بنایا ہے،
اس نے اپنی مخلوق میں سے سننے والے لوگ چن لیے جنہوں نے اس کی آواز پر لبیک کہی، اس کے کلام کی تصدیق کی۔ وہ انبیاء کی جگہوں پر ٹھہرے، عرش پر طواف کرنے والے فرشتوں سے شباہت اختیار کی۔ وہ اپنی عبادت کی تجارت گاہ میں منفتوں کو سمیٹتے ہیں اور اس کی وعدہ گاہ مغفرت کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ نے اس گھر کو اسلام کا نشان پناہ چاہنے والوں کے لیے حرم بنایا ہے، اس کا حج فرض اور ادائیگی حق کو واجب کیا ہے، اور اس کی طرف راہ نور دی فرض کر دی ہے۔ چنانچہ اللہ نے قرآن میں فرمایا کہ اللہ کا واجب الاعلیٰ حق لوگوں پر یہ ہے کہ وہ خانہ کعبہ کا حج کرے جنہیں وہاں تک پہنچنے کی استطاعت ہو، اور جس نے کفر کیا تو جان لے کہ اللہ سارے جہان سے بے نیاز ہے۔